اس میں بنی اسرائیل کے ساتھ ایک عہد کا ذکر تھا کہ اللہ جل شانہ نے ان سے یہ عہد لیا کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور ان کو اپنی بستیوں سے نکالو گے بھی نہیں۔ اس پر پہلے تو انہوں نے اقرار کر لیا۔ اقرار کرنے کے بعد پھر کیا کیا انہوں نے؟ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، یعنی عہد یہ لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، لیکن پھر تم نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ دوسرا عہد یہ تھا کہ بھئی اپنوں کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُم مِّن دِيَارِهِمْ، پھر بعضوں نے یہ کیا کہ ان کو اپنے گھروں سے بھی نکال دیا۔ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تو اس طرح یہ گناہ اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرنے لگ پڑے۔ اور وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور ایسا بھی ہوا کہ جو لوگ کچھ قیدی بن کر آتے تھے تو ان کو کچھ نہ کچھ بدلہ لے کر چھڑوا لیتے تھے، یعنی کوئی اس کے بدلے میں کوئی پیسہ لیا اور ان کو چھوڑ دیا۔ اب یہ اتنی ساری چیزیں تھیں، یعنی جو ایک عہد لیا ان کے ساتھ اس کی خلاف ورزی شروع ہو گئی۔ تو کچھ نے یہ کیا لیکن کچھ نے نہیں بھی کیا، اور کچھ نے یہ کیا کہ آدھے کام پہ عمل کر لیا، آدھے پہ چھوڑ دیا۔ تو ان کے بارے میں پھر یہ فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ اب تم کیا کرتے ہو کہ کتاب کے کچھ حکم تو مان لیتے ہو اور کچھ حکم جو ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو، ان کا انکار کر دیتے ہو۔ تو ایسے جو لوگ ہیں کہ یعنی قرآن کے یا اللہ کی جو بھی کتابیں آئیں، آدھے حکم مان لیے، آدھے چھوڑ دیے، یعنی اس کا مطلب کیا بنا؟ جو اپنے دل کو اچھے لگے وہ مان لیے، اور جو اپنی طبیعت کے موافق نہیں آ رہے وہ چھوڑ دیے۔ تو ان کے لیے فرمایا فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ایک تو ان کے ساتھ اب یہ ہوگا کہ یہ جو کچھ کرتے رہے نا، اس کی تو ایک تو دنیا میں سزا ملے گی، اور دنیا میں سزا کیا ہے کہ یہ دنیا میں رسوا ہوں گے اور دنیا میں ذلیل ہوں گے۔ دوسرا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، پھر دوسری سزا ان کو قیامت میں ملے گی کہ انہیں وہاں بھی پھر دردناک عذاب کی طرف پھیرا جائے گا۔ اور یہ سب کیوں ہے؟ یعنی تم یہ سب کر رہے ہو نا، لوگ بڑے ہوشیار بنتے ہیں آج کل کہ دیکھو جی ہم یہ کر لیتے ہیں اور یہ چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو لوگوں کو پتہ چلے یا نہ چلے، تو اللہ فرما رہا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے ہو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اب ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ایک دوسرے کو اس سے چھپا کے بھی کام کر لیں گے، لیکن اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے۔ اور پھر یہ سب ظاہر ہوگا قیامت کے روز۔ آج کچھ لوگ بڑی ہوشیاری کا کام دکھاتے ہیں نا کہ میں نے فلانے کو پتہ بھی نہیں لگنے دیا تو میں نے یہ کام کر لیا، تو میں نے ایسا کر لیا، یہ سب اپنی طرف سے کہتے ہیں ہم بڑے ہوشیار بنتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، دنیا میں ہوشیاری چل جائے گی، دنیا میں آپ ایک دوسرے کو دھوکہ دہی کر بھی لیں گے، لیکن اللہ تو جانتا ہے، اور پھر وہ یہ فرما بھی رہا ہے کہ یہ تو تمہارے ساتھ پھر ہوگا، اور اللہ سب جان رہا ہے۔ اور یہ جو کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو ایک تشبیہ دی ہے اللہ نے، وہ کیا دی ہے کہ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یعنی یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دنیا میں ایسا کر کے نا تو آخرت کے بدلے میں دنیا ہی کو ترجیح دے رہے ہیں، دنیا خرید رہے ہیں اور آخرت کو بیچ رہے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا دنیا کو بیچ کر آخرت خریدی جائے۔ اور فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، ایسے جو لوگ ہوں گے ایک تو عذاب ہلکا نہیں ہوگا اور دوسرا ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ تو اب یہ ساری جتنی آج کی جو بات ہے اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ بعض لوگ پڑھتے ہیں قرآن پاک، احادیثیں بھی پڑھتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں بعض اپنے مطلب والی لنک ان کو اپنے اوپر بھی لاگو کیا، دنیا کو بھی بتا رہا، اور جو اپنی طبیعت کے مطابق ان کو چھوڑ دیا۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں بظاہر یہ کیا کر رہے ہیں؟ دھوکہ دے رہے ہیں ایک دوسرے کو۔
تو لیکن دھوکہ دنیا کو تو دیا جا سکتا ہے. مثلا ہم کسی کو کہیں نا، ایک مثال ہے کہ بھائی آپ ایسا کرو نماز پڑھ لو، وہ کہے گا میرے کپڑے ٹھیک نہیں. کسی کو بولو روزہ رکھ لو، یار میری طبیعت ٹھیک نہیں. کسی کو بولے یار یہ کام کر لو، یار میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے. حالانکہ وہ مسئلے وقتی طور پہ ہوتے ہیں، اس کو حل کیا جا سکتا ہے. تو یہ اس نے ہمیں تو مطمئن کر دیا کہ بھائی میرے کپڑے ٹھیک نہیں، لیکن کیا حقیقت میں ٹھیک ہیں یا نہیں؟ اور اگر ٹھیک نہیں بھی تو یہ تو مسئلہ نہیں ہے کہ کپڑے ٹھیک نہیں ہے تو نماز ہی چھوڑ دو. حکم تو پھر بھی یہ ہے کپڑے ٹھیک کرو اور آ کے نماز پڑھ لو. تو یہ جو اس طرح کے بہانے ہوتے ہیں، یہ خواہ مخواہ میں اپنے آپ کو یعنی اس میں دھوکہ دہی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے جناب، جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے.